خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور آج جتنی سختیاں ہم نے موسم کی دیکھنی تھیں بقرہ عید پر وہ تمام دیکھ لی ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت شہر کراچی میں، وہ جو روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ برسات کی سختیاں کیا ہوتی ہیں۔ ناظرین، عید کی خوشیوں کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، عید کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین بخش جو کہ اینکر ہیں میٹرو ون نیوز پر ہی۔ قرۃ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ کیسے مزاج ہے؟ خیر مبارک۔ اچھا، قرۃ کے ساتھ دوسری نشست پر ہمارے ساتھ پورے رمضان بھی ہمارے ساتھ رہے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ موجود ہیں الصفہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر سمیر احمد صاحب، پروفیسر سمیر احمد۔ سمیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیسے الحمدللہ۔ کیسا رہا سفر آپ کا یہاں میٹرو آتے ہوئے؟ بس ڈوبتے ڈوبتے رہ گئے یہ کہنے، اور بہت برا حال ہے ٹریفک کا۔ بس نکلنے میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں۔ کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے تو نکلیں، ورنہ احتیاط جو پروگرام بھی ایک ایمرجنسی تھا۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، چاہے وہ علاج آپ کا ہو یا آپ کی گاڑی کا۔ اچھا قرۃ، آغاز کرنا چاہوں گا آپ سے گفتگو کا۔ کیسی گزرتی ہے عید ایک اینکر کی؟ ایک اینکر کی عید گزرتی ہے آفس کے اندر، اور دونوں چیزوں کو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آج اس والی عید کی تو بڑی ورسٹ صورتحال ہے، کیونکہ باہر روڈز جو ہے وہ آدھا کراچی سمجھے آپ ڈوبا ہوا ہے اس وقت، سڑکوں پہ بہت بے تحاشا پانی ہے، اور اس صورتحال میں گھر کو مینیج کرنا اور ساتھ پھر آفس بھی آنا، تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ وہاں سے نکلیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر آئیں۔ پھر یہ ایک فیملی کا حصہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ سارا وقت گزرتا ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ ہماری جاب ہوتی ہے، اس جاب کے پارٹ کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، ساتھ عید بھی ہم یہیں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ انجوائے بھی کر رہی ہیں عید کو اور ساتھ ساتھ جاب بھی؟ بس یہ ہماری انجوائمنٹ ہی ہوتی ہے، ساتھ ہماری جاب ہوتی ہے، ساتھ ہم ریڈی ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری دونوں پارٹ کا جو ہے میوچل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سمیر بھائی، کیسی گزرتی ہے عید؟ کیسے گزارتے ہیں؟ بچپن کے دنوں میں کیسے گزارتے تھے؟ اب جب آپ ایک بالکل جو ہے ایک باشعور، ایک لوگوں کو میسج دینے والے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے اب بن چکے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیسے گزر رہی ہے عید، اور بچپن میں کیسے گزرتی؟ بچپن میں تو کیفیات تقریباً ملی جلی ہوتی ہیں سب کی، کہ بس جیسے عید الاضحیٰ کے دن قریب آئے تو بس ہو جاتا تھا کہ گائے لانی ہے یا بکرا لانا ہے، تو بس اسی تگ و دو میں جو ہے وہ بچپن گزرا، کہ بس آئے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو چارہ کھلانا، اس کو گھمانا پھرانا۔ میں سمجھتا ہوں آلموسٹ تقریباً سبھی کا بچپن جو ہے وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے۔ باقی جب انسان میچیور ہوتا ہے اور ذمہ داری آتی ہے، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی قربانی ایک بہت عظیم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک حکم ہے اور ہمیں اس کو بجا لانا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو احساسات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ یقیناً ہمیں پھر اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یہ قربانی ہمیں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد دلاتی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیش کرنا چاہا اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن جیسے کہ واقعہ ہے کہ مینڈھا آ گیا اور پھر اس کو آپ نے ذبح کر دیا، تو اس کی یاد بالکل آتی ہے، اور پھر ایک جذبہ ہمارے دل میں ابھرتا ہے۔ بلکہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، موٹیویشن دینا چاہوں گا کہ جب بھی قربانی کے جانور کو قربان کریں تو بظاہر تو آپ چھری اس کی گردن پر پھیریں، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے ایک اعلان ہونا چاہیے کہ مولا آج تیرے حکم پر اس گائے کی یا اس بکرے کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، کل تیرا حکم ہوگا تو یہ گردن بھی تیرے دین کے لیے حاضر ہے۔ تو یہ جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ بالکل قبول بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا۔ اچھا قرۃ، کبھی ہوا ایسا کہ ذبح کرنے کے وقت بلا لیا ہو گھر والوں نے کہ آپ کاٹیں، چھری پھیری ہے کبھی؟ نہیں، ایسا کبھی واقع نہیں ہوا، اور دیکھنا بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کے اندر کا خاص طور پر یہ ہوتا ہے کافی، ویسے تو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، گوشت بھی دھوتی ہیں اور کچن بھی سنبھالتی ہیں، لیکن موسٹلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو خون نہیں دیکھا جاتا ان سے، ان کو چکر آتے ہیں، اور اس طریقے سے، اور جس طریقے سے اوجڑیاں اور اس وقت شہر کا حال ہوا ہوا، لائشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں، تو اس سے دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو میں بالکل بھی قریب نہیں جاتی۔ اچھا، آپ کی ایک اور جو اینکر دوست ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بچپن میں نے دیکھا، تو اس کے بعد سے کبھی قربانی کا گوشت ہو یا کوئی بھی گوشت ہو کبھی نہیں کھایا؟ میں نے بھی نہیں کھایا، نہیں کھایا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہیں کھاتی قربانی کا گوشت، کیا میں دیگر گوشت بھی نہیں کھاتی، وہ ایک دل میں بات رہ جاتی ہے، پھر وہ نہیں کھایا جاتا آپ سے۔
بس آپ کے لیے جو ہے نا اب ہم رول منگوائیں گے, چکن رول بھی منگوائیں گے, زنگر بھی منگوائیں گے, وہ آپ کو کھانا پڑے گا. کچھ بھی کھانا نہیں دیں گے, صرف یہی ملے گا آپ کو. اچھا سمیر بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید قربان کا جو میسج ہے وہ کیا ہے, اور آج کے دور میں ہم نے اس کو کیا تصور کر لیا؟ میسج جو ہے بہت بڑا ہے, فلسفہ بہت بڑا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان اپنی عقل کا استعمال چھوڑ دے. کیونکہ اس دور حاضر میں یہ بہت ہو رہا ہے, بہت سے لوگ جو الہادی سوچ رکھتے ہیں اور لادینیت کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ جگہ جگہ ہر بات پہ ہر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر سوالات اٹھانے شروع کر دیتے ہیں, اور بڑی مینٹل اور لاجک اپروچ کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ سوال کیا تو ہمیں جواب دیا جائے. تو ان سے بھی میری گزارش ہے, دس بستہ گزارش ہے, کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو یہ عقل جو ہے اس کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ دین کی ہر حکم کو, ہر بات کو عقل پر, جو عقل کی کسوٹی پر, اور آپ سمجھ لیں کہ آپ لاجک کی کسوٹی پر اس کو سوچنا پرکھنا شروع کر دیں گے, یہ اسلام نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دو, ایسا بیٹا جو 80 سال کی عمر سے زیادہ کے بعد آپ کو ملا, ایسا بیٹا جو اتنا مطلب حسین, خوبصورت اور سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ, اور اللہ کہہ رہا ہے قربان کر دو, تو ڈز اٹ میک اینی لاجک کہ بھائی اس کو قربان کر دیا جائے؟ نو, اٹ ڈزنٹ میک اینی سارٹ آف لاجک. لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو باپ بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا تجھے قربان کرنا پڑے گا, اور بیٹا بھی ایسا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی, تو کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا جان جو اللہ حکم دے رہا ہے کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہی پیغام, یہی فلسفہ تمام آنے والی امت کے لیے ہے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے, کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی عقل کو چھوڑ کر اور اللہ کے اس حکم کو پکڑ لو. آپ دیکھیں حج بھی اب ہم دیکھتے ہیں تو جو طواف ہے, تو کوئی آپ بتائیں سائنس سے کوئی لاجک دے سکتا ہے کہ آخر یہ 7 چکر کاٹنا اس عمارت کے گرد یعنی کہ کعبے کے گرد, تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ نہیں. آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ رمی کر رہے ہیں, یہ ساری ادائیں آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہ کیا لگے گا کہ جب اللہ کے عشق میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ دیوانہ وار اللہ کے حکم پر چیزیں کرتا چلا جاتا ہے. تو آپ یہ لاجک سے نکلیں, یہی لاجک شیطان نے استعمال کی تھی کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم جو ہے مٹی سے, میں ان کو سجدہ کیسے کروں؟ عقل کی کسوٹی پر اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ بنایا, ایسا ناکام ہوا کہ قیامت تک مردود ہو گیا. تو آپ بھی اگر اس گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کریں, ورنہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. واہ 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 واہ. سمیر بھائی کبھی بچپن میں شرارت کی؟ آج کل کے میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گلی میں جو ہے وہ جھنجھنے لے کر بھاگتے ہیں, جب وہ گلی میں بھاگتے ہیں تو پوری گلی کھڑکیوں پر آ جاتی ہے, پوری گلی کے لوگ بھائی کہاں گائیں بھاگ گئی, کیا ہو گیا؟ کبھی ایسا کچھ کیا آپ نے, کبھی کوئی شرارت کی ہو؟ نہیں, آپ بھی گواہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ ابھی کچھ سالوں میں آیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا کہیں پر اگر قربانی کا جانور آ رہا ہے تو بچے اور بڑے سبھی تقریباً نوجوان مل کر شور شرابہ کر رہے ہیں, سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں, اور وہ جانور جو بیچارہ آنے والا ہے بس وہ مطلب پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ منڈی سے نکل کر میں کون سے جنگل میں آ گیا ہوں جہاں اتنا شور شرابہ ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ علماء اور اسکالرز حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہے, اس پہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بچپن کی جو بات ہے آپ کو پتا ہے وہ پھر حدود و قیود سے پاک ہوتا ہے اور اس سے ماورا ہوتا ہے. تو بالکل شرارتیں کی ہیں, لیکن بقول میری والدہ ماجدہ میں نے شرارتیں کم کی ہیں اور چوٹیں زیادہ لگائی ہیں. اچھا. تو بات پہ ہوتا ہے کچھ سینسیٹیو ہوتا ہے بچے, تو وہ بس تھوڑی سی شرارت کری, بس چوٹ لگ گئی اور پھر بیٹھ گئے, تو بہت قید و بند میں اس کے بعد رہنا پڑا. لیکن الحمدللہ شرارت, ہمارا بھی بچپن شرارتوں سے الحمدللہ بھرپور ہے. اچھا قرت, جاننا چاہوں گا کھانے بناتے ہیں؟ نہیں کھاتی بھی نہیں ہے, بناتی بھی نہیں ہے؟ کچن کا کوئی کام نہیں کرتی میں. دراصل اپنے گھر کے باہر کے کام زیادہ کرتی ہوں. ایک لڑکے کی حیثیت سے, جیسے ایک لڑکا کام کرتا ہے ویسے میں باہر کے کام زیادہ کرتی ہوں. گھر کی گروسری کرنا, گھر کی چیزیں لانا, گھر کے سامان لے کر آنا, سودا صرف لانا, وہ سارے میرے کام ہوتے ہیں. ویجیٹیبلس لانا, فروٹس لانا گھر کے اندر, وہ سب میں کرتی ہوں. جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی بارگیننگ میں بہت اچھی ہوں, تو اس لیے یہ پارٹ میرے حصے میں. تو ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر جو گھر کے لڑکے ہوتے ہیں نا وہ قربانی بھی کرتے ہیں. کب کر رہی ہیں پھر, کب ارادہ کب کا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ آج ہو رہی ہے قربانی گھر میں. آپ اپنے ہاتھ سے چھری کب چلا رہی ہیں؟ یہ تو امپاسبل. ہمارے ایک دوست ہیں اسکالر ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ خواتین کو چھری چلانی نہیں آتی. جس دن آ گئی نا تو بڑے مسئلے پیدا
खवातीन को छुरी चलानी आती है कि किचन में काम ही छुरी से होता है, लेकिन वो कहते नहीं, हैं वो कि दूसरी गला बात, काटना गले पे- गले गला काटना आ जाए तो क्या करेंगे आप, किसका गला काटेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खवातीन को एक विलन के तौर पर ये लोग लेते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। खवातीन सबसे नहीं लेते, खूबसूरत नहीं चीज है। नहीं नहीं, अजरा है मजाक। मैं खुद मैं इस बात का शाहिद हूँ कि मर्द नहीं लेते, ये लड़कियां सोचती हैं ऐसा, ऐसा है नहीं। और ले भी नहीं सकते, उनको रहना है। शायद उनको घर पे भी तो रहना है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि घर पे भी तो रहना है। अच्छा सुमैर भाई, क्या कहेंगे आज के लोगों को, क्या पैगाम देंगे आप जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ईद उल अज़हा के हवाले से कैसे कुर्बानी करनी चाहिए और उसके आदाब क्या हैं? बस एक एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में अब देखा जा रहा है कि शो ऑफ, रियाकारी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखें, जब आप हज़ारों लाखों खर्च करके अल्लाह की रज़ा के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उसको आप रियाकारी से महफूज रखें, दिखावे से बचाएं। और आजकल जिस तरह स्पॉट लाइट्स लगती हैं और बाकायदा बड़े बड़े टेंट्स लगाए जाते हैं, और जिस तरह लोगों को इनवाइट वहाँ पे किया जाता है, एक मेला बाकायदा तौर पे लगाया जाता है, तो देखें ये अल्लाह के लिए जो आप करें, जितना छुपा के करेंगे ना और जितना खामोशी से करेंगे, उसकी उतनी बरकतें आपको मिलेंगी। कुर्बानी ऐसी चीज़ है, जिसने भी कुर्बानी जो सिद्क के दिल के साथ, खुलूस के साथ करता है, उसको पता है पूरे साल नुमान भाई जो बरकतें उसको मिलती हैं ना उस कुर्बानी की वजह से, वो एक बंदा मोमिन जानता है। लेकिन आप सिर्फ थोड़े से जो है ना वाह की वजह से बस लोग आपकी जो है ना वो मतलब आपको बड़ा, आपके लिए ना वाह हो जाए कि भाई आप तो बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी कर रहे हैं, बड़ा बहुत VIP बैल लेकर आए, भाई आप तो 15 लाख का बैल लेकर आए। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब, इस्लामिक स्टडीज़ में उनकी इस्लामियात की बुक भी पढ़ाई जाती है कराची यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि भाई हमारे एक दोस्त जो है वो कुर्बानी का जानवर लेकर आए और उनको पता चला हम भी ले आए, तो उन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा कि भाई आप कितने की लाए? तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप कीमत गाय की पूछ रहे हैं या आप मेरी पूछ रहे हैं? तो ये जो ट्रेंड है ना, यानी कि आपने गाय देखी नहीं है और आप कीमत पूछ रहे हैं, तो उन्होंने क्या जबरदस्त बात सिखाई कि असल में वो कीमत गाय की नहीं है, वो कीमत मेरी पूछ रहे थे। अब कौन अल्लाह की दी हुई तौफीक से कोई 50,000 की कर रहा है, लाख की कर रहा है, ये भी ट्रेंड जो है ना इसको बंद होना चाहिए कि एक दूसरे से बात। अच्छा, आजकल हम ये देखते हैं कि लोग कर्जा लेकर कुर्बानी कर रहे हैं, साहिब हैसियत नहीं है, किराए के घर पर रह रहे हैं, लेकिन वो कर्जा ले रहे हैं, उधार पैसे लेकर फिर कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं नुमान भाई, एक तो आम तासुर ये मिल गया लोगों को कि अगर आपको कर्ज देना है तो फिर जो है ना वो आपको कुर्बानी नहीं करनी। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते। क्यों? कि भाई हमें जो है वो कर्ज देना है। अब आप अक्सर की जब बैलेंस शीट उठाएंगे ना, तो वो कुर्बानी के टाइम पर अपना अकाउंट रिसीवेबल तो दिखा रहे होते हैं, अपना अकाउंट पेएबल तो दिखा रहे होते हैं, अपना अकाउंट रिसीवेबल नहीं दिखा रहे होते। ये तो बता रहे होते हैं कि हमें किसी का 1 लाख का कर्जा वापस देना है, ये नहीं बता रहे होते किसी से 2 लाख लेने भी हैं। तो भाई ये हर बंदे को कहते हैं ना अंदर एक इंडिकेटर है, वो बता देता है आप में इस्तिताअत है, आप साहिब हैसियत है या नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से बहुत से ऐसे लोगों को देखा और बहुत दिल दुखा कि बज़ाहिर उनके पास बहुत अच्छा रहने के लिए घर है, बहुत अच्छी चलाने के लिए गाड़ी है, तमाम आसाइशें और आइशें हैं, जब ये वक्त आता है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो तो फिर क्या कहते हैं कि यार वो हमें कर्जा देना है। तो ये वो बहाने हैं जो आप लोगों से आप कर लें, अपने आप से कर लें, अल्लाह आपके दिलों से वाकिफ। एक तो ये आ गया, एक वो लोग भी हैं जो रेंट पर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अब सामने एक बंदा अगर गाय लाया हुआ है तो वो ये अपने दिमाग में बैठाया यार मुझे गाय लेनी है, बट ठीक है, फिर वो कयामत में अजर भी उस कंपटीशन के ऊपर उसी से ले लेगा। आजकल एहसास से कमतरी भी बहुत है, कॉम्प्लेक्स के शिकार भी लोग बहुत है कि अगर एक ने जो है भारी भरकम जानवर लिया हुआ है तो वो दूसरा उसको कहेगा कि भाई मेरे पास ये क्यों नहीं है, और उससे रकम पूछी जाती है बाकायदा। और बाकी शो ऑफ का इतना जमाना है, जैसे आप देख रहे हैं, आप एप्स इतनी है, टिकटॉक है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा अपलोड हो रही है, ये चीजें कुर्बानी के उसमें आती नहीं, फरीजे में आती नहीं। तो आप कुर्बानी का मतलब तो ये होता है जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक हाथ से मदद करो कि दूसरे हाथ को पता ना चले। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह और इंसान का मामला होता है, उन दोनों मामलात को आपने जोड़ के रखना होता है। ये दुनिया क्या कर रही है, और अगर आप एक बकरे की भी कुर्बानी करें या आप एक गाय का हिस्सा भी क्यों ना डाल रहे हो, तो वो आपका खुदा का मामला है कि उसने आपको कैसे कबूल करना है और उसका अजर आपको कैसे देना है। 100 बातों की एक बात कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसकी नीयत है ना वो अल्लाह को पता है, उस किसी को नहीं पता। तो हम किसी पे फतवा ना लगाएं। हो सकता है कोई अगर 15-20 लाख का बैल लाया है तो उसका खुलूस ये हो कि
کہ میں اچھی سے اچھی قربانی اللہ کی. تو یہ جو ججمنٹل ہم ہو جاتے ہیں, ان کو بھی ہمیں کریٹیسائز کرنا چاہیے. بھائی فیصلہ کرنے والے جو ہے نا منصف نہ بنو, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن عام تاثر بہرحال سوسائٹی میں ایسا ہی چل پڑا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے, کہ جو وی آئی پی کلچر ٹرینڈ جو سیٹ ہو گیا قربانی کے لیے, تو جو ہے ایک عام بندہ جو 50, 60, 70 ہزار کی قربانی کر سکتا تھا, وہ بیچارہ, یہ صحیح کہہ رہی ہیں, انڈر اسٹیمیٹ ہو رہا ہے, اور وہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے کہ یار میں نے اگر کل ایک بکرا کرا تو لوگ دیکھ کے مذاق اڑائیں گے, کہاں 20, 30, 50 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے اور میرا تو تمسخر اڑایا جائے گا. تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ قربانی کی جو اصل روح ہے نا اس کو ہم بحال رکھیں, اور ان چیزوں سے جو کہ دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, ایک دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, قربانی کے پیسے پوچھ کے, ان چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ جو اصل اس کی روح ہے, جو جذبہ ہے, وہ انشاءاللہ بحال رہ سکے. قرۃ, کیا پیغام دیں گی ہمارے ناظرین کو اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ پیغام میرا سب کے لیے یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس میں تمام لوگ, جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں, وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. قربانی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ گوشت جو ہے وہ غربا تک پہنچائیں, غریب افراد تک پہنچائیں, کیونکہ اپنا فریج بھرنا مقصد نہیں ہوتا. قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن افراد نے قربانی نہیں کی ہے ان کا حق ہوتا ہے اس گوشت کے اوپر, ان کو پہنچائیں تاکہ ان کے گھر میں کھانا بن سکے اور ان کی عید اچھی ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قرۃ, وقت دیا, ہمارے ساتھ موجود تھیں. سمیر بھائی, آپ کا یہ بے حد شکریہ, اتنی موسم کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ